بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج میں اپنی ویڈیو میں حضرت عباس علمدار کے بارے میں بیان کروں گی۔ ان کی پیدائش سے لے کر ان کی شہادت تک کا واقعہ مختصر بیان کروں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسے خاندان کا بتائیں جو بہت ہی بہادر ہو، جن کی عورتیں بہادر ہوں۔ میں کسی بہادر عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ خاندانوں کا علم رکھتے ہیں، آپ ہر قبیلے کو اور ان کی نسلوں کو جانتے ہو، تو مجھے اعلیٰ قبیلے کے بارے میں بتاؤ۔ تو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ نکاح ہی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کلابیہ خاندان میں نکاح فرمائیں۔ کلابیہ خاندان بہت ہی بہادر ہے، ان کی عورتیں بھی بہت ہی بہادر اور نیک عورتیں ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلابیہ خاندان میں پیغام بھجوایا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کے خاندان میں سے کوئی لڑکی ہے جو مجھ سے نکاح کرے؟ تو کلابیہ خاندان والوں نے جو ہے وہ بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بڑے ہی اعزاز کی بات ہوگی کہ ہماری کسی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ ہو۔ تو اسی طرح انہوں نے اپنی ایک بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح پڑھوایا۔ ان کا نام تھا فاطمہ کلابیہ۔ حضرت فاطمہ کلابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکاح پڑھا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائیں تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے بچوں کو جمع کیا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت بی بی زینب، اور سب کو اکٹھا کر کے فرمایا، ہاتھ جوڑ کر ان کے آگے کھڑی ہو گئیں۔ فرماتی ہیں کہ مجھے اپنی دوسری ماں مت سمجھنا، میں تم لوگوں کی ماں کی نوکرانی بن کر آئی ہوں، میں تا قیامت تم لوگوں کی ماں کی خادمہ بن کر تم لوگوں کی خدمت کروں گی۔ جب حضرت فاطمہ کلابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کو ہاتھ میں دیا گیا تو حضرت علی نے ان کی پشت سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو رونے لگے۔ تو حضرت فاطمہ کلابیہ فرماتی ہیں کہ یا علی، لوگ تو بیٹوں کی پیدائش پہ خوش ہوتے ہیں، تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ، میں ان کی پشت پر ایک علم کا اور ایک مشکیزے کا نشان دیکھتا ہوں، یہ کربلا کے میدان میں اپنے بھائی حضرت امام حسین کی مدد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں گے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے بچوں کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کی۔ بچے کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس رکھا۔ عباس کا مطلب ہے شیر۔ شیر وہ ہوتا ہے جس سے جنگل کے سارے جانور ڈرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے ببر شیر۔ ببر شیر سے شیر بھی ڈرتا ہے، تو حضرت عباس کا مطلب ہے ببر شیر۔ حضرت عباس اپنے نام کی طرح بہت ہی بہادر اور بہت ہی نوجوان تھے۔ کہتے ہیں کہ عربی نسل کا جو گھوڑا ہے سرخ رنگ کا، وہ اتنا اونچا لمبا جوان ہوتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو آپ کی ٹانگیں زمین کے ساتھ لگتی تھیں۔ حضرت علی نے اپنی شہادت تک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش خود کی، پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پرورش کی، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پرورش اور تربیت کی۔ حضرت امام حسین گویا ان کے ویر بھی تھے اور ان کے پیر بھی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پیر سمجھتے تھے، ان کو اپنا مرشد مانتے تھے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ جب میدان کربلا میں گئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا علم جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پکڑایا۔ علم اس بندے کو پکڑاتے ہیں جو کہ بہت ہی بہادر ہو، جو فوج کا سپہ سالار ہو، اور جو بہادری میں جس کا کوئی ہو ہی نہ، جس کا مثل کوئی ہو ہی نہ۔ تو حضرت عباس بہت ہی زیادہ بہادر تھے، اس لیے حضرت امام حسین نے ان کو اپنا جو فوج کا علمبردار بنایا۔ کربلا کے میدان میں جب حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے میدان میں یزیدیوں سے لڑنے کے لیے گئے تو یزیدیوں نے دیکھ کے کہا کہ یہ اتنا نوجوان اور خوبصورت جو ہے یہ کون ہے؟ تو یزیدیوں نے کہا کہ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، یہ علی کا پوتا ہے۔ تو یزیدیوں میں سے ابو سعد نے کہا کہ ارزق پہلوان جو ہے وہ بڑا ہی ان کا
بڑا ہی زیادہ بہادر تھا، انہوں نے کہا کہ ارزق جو ہے یہ جائے گا حضرت ابو قاسم سے جنگ کرنے کے لیے۔ ارزق کہنے لگا کہ میں نہیں جاؤں گا، میرا تو اس نوجوان کے ساتھ جنگ کرنا جو ہے میری بہادری کی توہین ہوگی، میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں۔ ارزق جو پہلوان ہے اس نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، اس کا ایک بیٹا جو ہے وہ گرز لے کر آیا۔ حضرت امام ابو قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے گرز کے ساتھ ہی اس کا جو سر ہے وہ تن سے جدا کر دیا۔ وہ پہلوان جو ہے اسے بڑا غصہ آیا، اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو تلوار دے کر بھیجا۔ حضرت ابو قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلوار سے اس کا سر بھی کاٹ دیا۔ پھر اس نے اپنے تیسرے بیٹے کو بھیجا، اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر چوتھے بیٹے کو بھیجا، اس کو بھی مار دیا۔ پھر وہ پہلوان خود بڑے غصے میں آیا اور گھوڑے پر بیٹھ کر خود جنگ کرنے کے لیے جب میدان میں آیا تو جب حضرت ابو قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس نے تلوار سے وار کرنے لگا تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھہر جا، وہ وہیں رک گیا۔ تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تو اتنا مشہور اور بہادر پہلوان مانا جاتا ہے، لیکن تجھے یہ نہیں پتا کہ گھوڑے کی مہار کس طرح باندھتے ہیں۔ ارزق پہلوان نے جب جھک کر اپنے گھوڑے کی مہار دیکھی تو اتنے میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے ان کا جو سر ہے وہ تن سے جدا اس کا کر دیا، اور جب اس کو مار دیا تو پھر کلمہ تکبیر کہتے ہوئے کہتے ہیں تجھے نہیں پتا کہ میں کس کا شاگرد ہوں، میں عباس کا شاگرد ہوں۔ اور جو شاگرد کی بہادری کا یہ عالم ہے تو جو اس کا استاد ہوگا اس کی بہادری کا کیا عالم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی بچی تھیں، پیاس کی شدت سے برا حال تھا، 3 دن کی پیاسی تھیں۔ سارے بچے جو ہے انہوں نے 3 دن سے پانی کا قطرہ تک نہیں پیا تھا۔ سارے بچے حضرت سکینہ سے کہنے لگے تم اپنے ابو سے کہو نا کہ ہمیں پانی لا کر دیں۔ تو حضرت سکینہ کہنے لگے کہ نہیں، میں اپنے ابو کو نہیں کہوں گی، میرے ابو آگے ہی بہت پریشان ہیں۔ تو بچوں نے کہا نہیں، تم ہمیں پانی منگوا کر دو، تم منگوا سکتی ہو۔ حضرت سکینہ نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے ابو سے تو نہیں کہوں گی لیکن میں اپنے چچا عباس سے کہتی ہوں، وہ ہمیں پانی لا کر دیں۔ حضرت سکینہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور کہتی ہیں چچا جان میں 3 دن سے پیاسی ہوں اور سنا ہے ہم حوض کوثر کے جو ہیں وہ ہم مالک ہوں گے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں بیٹا ہم حوض کوثر کے مالک ہیں۔ تو کہنے لگے کہ اگر حوض کوثر کے ہم مالک ہیں تو پھر ہم 3 دن سے پیاسے ہیں، تو چچا جان ہمیں پانی لا کر دیں۔ تو چچا جان حضرت عباس نے فرمایا کہ بیٹا میں تو چلا جاؤں پانی لے لینے، لیکن تمہارے ابو جان مجھے اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت سکینہ کہنے لگی کہ آپ مجھے میرے ابو جان کے پاس لے جائیں، میں آپ کو اجازت دلوا دیتی ہوں، آپ ہمیں پانی لا کر دیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سکینہ کو اٹھایا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت امام حسین نے جب اپنے بھائی کو دیکھا تو فرماتے ہیں عباس کیا بات ہے، کوئی کام ہے؟ تو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئیں اور عرض کرتی ہیں بابا جان ہم 3 دن سے پیاسے ہیں، آپ چچا جان کو اجازت دیں کہ ہمیں پانی لا کر دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں بیٹا میں اپنے بھائی کو وہاں نہیں بھیج سکتا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے، بچے 3 دن سے پیاسے ہیں، مجھے ایک مرتبہ وہاں جانے کی اجازت دے دیجئے، میں پانی لا کر دوں گا بچوں کو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرماتے ہیں عباس میں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھو دیا ہے، اب تم ایک ہی بھائی ہو، میں تمہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی تو حضرت امام حسین نے فرمایا نہیں عباس تم میری فوج کے علمدار ہو تو میں تمہیں کیسے جانے دے سکتا ہوں۔ حضرت عباس نے عرض کی یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فوج کہاں گئی جس کا میں علمدار تھا، سب کے سب تو مارے گئے ہیں، اب مجھے بھی اجازت دے دیجیے میں چلا جاؤں۔ تو گویا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ منت سماجت کی، حضرت امام حسین نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں خیمے میں جانے کی تیاری کی، ایک ہاتھ میں مشکیزہ پکڑا، تلوار پکڑی اور اپنے گھوڑے کی مہار پکڑ کر جب وہ میدان کربلا کی طرف چل پڑے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے آواز دی عباس رکو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا چہرہ دیکھ کر انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ وہ تھوڑا سا اور چلے تو حضرت امام حسین نے پھر آواز دی عباس رکو۔ حضرت عباس نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت امام حسین نے ایک دفعہ پھر ان کا چہرہ دیکھ کر انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آئے، حضرت امام حسین کے سینے سے لگ گئے، عرض کرتے ہیں یا حسین کیا بات ہے، آپ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں؟ تو حضرت امام
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، فرماتے ہیں کہ عباس تم میرے ایک ہی بھائی ہو، اگر تم بھی اس دنیا سے چلے گئے تو مجھے بھائی کہنے والا کوئی نہیں رہے گا، اس لیے میرا دل نہیں چاہ رہا کہ تم جاؤ۔ لیکن جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا جانا ضروری ہے، بچے پیاس سے مر رہے ہیں، اس لیے مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ یا عباس جاؤ، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی مہار پکڑی اور میدان کربلا کی طرف چل پڑے۔ وہ راستے میں چلتے جاتے تھے اور یزیدیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے جاتے تھے۔ ان کی تلوار سے یزیدیوں مر مر کر گر رہے تھے، ان کے سر جو ہیں وہ تن سے جدا ہو کر گر رہے تھے۔ اور راستے میں سب یزیدیوں کو مارتے مارتے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو نیچے اتر کر انہوں نے مشکیزہ پانی سے بھر لیا، پھر اپنے چلو میں پانی ڈال کر جب اپنے منہ کی طرف لے جانے لگے، پینے لگے، تو پانی میں انہیں سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہرہ مبارک نظر آیا تو انہوں نے پانی گرا دیا۔ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک میری بھتیجی پانی نہیں پیے گی میں بھی پانی نہیں پیوں گا۔ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اپنے گھوڑے کو پانی کے پاس لے کر آئے اور اسے کہا تم تو پانی پی لو، میں نے نہیں پیا، تم تو پی لو۔ لیکن گھوڑے کی بھی عظمت پہ قربان جائیں، گھوڑے کی جو دیکھیں کس طرح گھوڑے نے اپنا منہ پیچھے کر لیا، گویا کہہ رہا ہو کہ جب آپ نے پانی نہیں پیا تو میں کیسے پانی پی سکتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مشکیزہ جو ہے اپنے دائیں ہاتھ بازو میں ڈالا اور گھوڑے پر بیٹھ کر جب وہ دوبارہ خیمے کی طرف جانے لگے تو جاتے جا رہے تھے کہ یزیدیوں میں سے ابو سعد کہنے لگا کہ اگر یہ پانی جو ہے خیمے تک پہنچ گیا تو قیامت تک کوئی یزیدی پیدا نہیں ہوگا، اس لیے جاؤ اور عباس کو قتل کر دو۔ ایک یزیدی نے تاک لگا کر آپ کا دایاں بازو جو ہے اس پہ تیر مارا، دایاں بازو تلوار سے کاٹ کر نیچے گرا دیا۔ آپ نے مشکیزہ جو ہے وہ اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، تلوار پکڑ لی اور چلتے جاتے ہیں، مقابلہ کرتے جاتے ہیں کہ ایک کافر نے آپ کا بایاں ہاتھ بھی گرا دیا۔ آپ نے مشکیزہ اپنے دانتوں میں پکڑ لیا، چلتے جا رہے تھے اور لیکن یزیدیوں نے ان کے سینے میں تیر مارا، ان کے سینوں میں خنجر سے وار کیا، 360 تیر ان کو لگے اور وہ گھوڑے سے نیچے جا گرے اور عرض کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی مجھے پکڑیں۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے باہر نکل کر دوڑتے ہوئے کربلا کے میدان میں گئے اور اپنے بھائی کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا اور رونے لگے۔ حضرت عباس نے عرض کی کہ یا میرے امام حسین میری آنکھوں کو صاف کیجیے تاکہ میں آپ کا چہرہ مبارک دیکھ سکوں۔ حضرت امام حسین نے ان کی آنکھوں سے خون اور ریت صاف کی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں کو کھول کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک دیکھا اور ان سے عرض کرتے ہیں کہ بھائی مجھے جلدی سے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیں، میرے بازو نہیں ہیں، میں آپ کے سینے کے ساتھ لگنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا تو حضرت عباس زور زور سے رونے لگے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ بی بی زینب سے ملنا چاہتے ہو میں تمہیں خیمے میں لے جاؤں؟ سکینہ سے ملنا چاہتے ہو میں تمہیں خیمے میں لے جاؤں؟ حضرت عباس فرمانے لگے کہ یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا، میں رو تو اس لیے رہا ہوں کہ میں چلا جاؤں گا تو میرے پیچھے آپ کا ہاتھ کون بنے گا، آپ کا ساتھ کون دے گا، آپ اکیلے رہ گئے ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں، تو مجھے معاف کیجیے گا، میرا ساتھ آپ کے ساتھ اتنا ہی تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے، بہت روئے، کیونکہ ان کا بھائی تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی شہید ہو چکے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام شہداء کربلا کے درجات کو بلند فرمائے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین، حضرت عباس اور تمام جتنے بھی شہداء کرام، جتنے بھی اہل بیت ہیں، سب کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے جیسا عاشق اور ان کے جیسا اسلام کے خلاف، اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔